الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیک عمل کرو۔ دینی بھائیوں، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ مسلمان مردوں اور عورتوں پر سب سے اہم ترین واجب و فریضہ ایمان باللہ ہے، اور وہ ہے اس کے اسماء و صفات اور اس کی عظمت کے اوصاف کو جاننا، اس پر یقین رکھنا اور ظاہری و باطنی طور پر اس پر عمل کرنا، اور اس میں ربوبیت و الوہیت اور اسماء و صفات شامل ہیں۔ لہذا انسانوں اور جنوں پر اللہ کی معرفت ضروری ہے، پس وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور اس کا انتظام کرنے والا ہے۔ اس کی ذات پاک ہے اور وہ سب سے بلند ہے، اور وہ اللہ کو اس کے افعال میں اور اس کے حکم میں تنہا مانے، پس مخلوق اور حکم اللہ ہی کے لیے ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ مخلوق اور حکم اسی کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے۔ میرے بھائیوں، انسانوں اور جنوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس طرح مخلوق اور حکم اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور اس کے سوا کائنات میں کوئی حاکم نہیں ہے، اسی طرح یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرے اور غیر اللہ کی عبادت سے انکار کرے، اس لیے کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہی عبادت کا مستحق ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کا شریک مقرر نہ کرو۔ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا اور دوسرے کی عبادت کی، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کا خالق و مدبر اور حقیقی معبود ہونے کی معرفت کے ساتھ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صفات کمال ہے اور وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ کمال کی صفات سے متصف ہے، صفات عیب سے پاک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو
اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی کائناتی اور شرعی آیات پر غور کیا جائے، اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی شرعی آیات پر غور کیا جائے، جس میں ہدایت اور دین حق ہے، جسے اللہ نے کامل کیا ہے اور اسے خبروں میں سچا اور احکام میں عادل بنایا ہے۔ پس وہ ہدایت نور اور سینوں میں موجود چیزوں کے لیے شفا ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک آفاقی آیات کا تعلق ہے تو وہ ہیں جو اس کائنات میں ہیں، مثلا عظیم مخلوقات، سورج، چاند، ستارے اور زمین، نیز اس دنیا میں آرام دہ زندگی حاصل کرنے کے اسباب، جیسے آسمان سے پانی کا نازل ہونا اور انواع اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں، اور زمین کے اندر طرح طرح کے معدنیات وغیرہ، ان چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اگر ہم یوں ہی کھیل تماشا کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے۔ میرے بھائیوں، یہ عظیم معاملہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قانونی اور آفاقی آیات پر غور و فکر کرنا ان عظیم چیزوں میں سے ایک ہے جس کے لیے ایک مسلمان کو شب و روز اور اپنی پوری زندگی کوشش کرنی چاہیے، اور اسے بوڑھوں اور بچوں میں راسخ کرنا چاہیے تاکہ مسلمان اپنے عقیدے میں بصیرت رکھے اور ذرا بھی شک سے متزلزل نہ ہو، بلکہ ادلہ شرعیہ و عقلیہ کے ساتھ حق پر مضبوط ہو، تاکہ اگر اسے شبہ درپیش ہو تو وہ اسے تباہ و زائل کر دے۔ اس لیے کہ اگر کوئی اپنے دین میں بے بصیرت ہوتا ہے تو وہ ذرا بھی شک و شبہ میں جلدی سے لرز جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں ایمان باللہ کی توفیق سے نوازے، اور اللہ رب العالمین عقیدہ توحید پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامانی نصیب فرما۔ یا اللہ
یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی اللہ مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان لوگوں پر غیبی مدد فرما اور ان کے شہداء کو یا اللہ قبول فرما، ان کے مریضوں کو شفا کل نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے بھوکوں کو یا اللہ تو رزق عطا فرما، ان کو پیاسوں کو یا اللہ تو پانی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ان پر رحم و کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان اور امن کی سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے تو اس کو اپنے آپ میں مشغول فرما اور ان کے مکر و فریب کو انہی پر لوٹا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔